سرزمین ہندوستان کا صوبہ یوپی اپنے دامن میں بے شمار اولیاء کرام کے آستانوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی کا ایک شہر کچھوچھا مقدسہ بھی ہے، جس میں بے شمار اولیاء اللہ آرام فرما ہیں، جو اپنے اپنے وقت میں ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز رہے ہیں، اور جن کے مزارات عالیہ سے آج بھی روحانی فیوز و برکات کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک آستانہ سلطان التارکین حضرت سید احد الدین اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جنہیں آج کیو ٹی وی کے توسط سے ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اے خدائے پاک اے رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں۔ آپ کا نام نامی سید اشرف ہے۔ آپ کے والد سلطان سید ابراہیم سمنان کے بادشاہ تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ تخت شاہی پر بیٹھے، لیکن خدائے وحدہ لا شریک نے آپ کو دنیائے روحانیت کی شاہی کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہو کر بھی ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کی توجہ امور سلطنت کی جانب نہیں تھی، درویشی آپ کی سرشت میں رچی بسی تھی، اور آپ سمنان کے بڑے اولیاء کی صحبت میں زیادہ رہنے لگے تھے، خصوصاً شیخ رکن الدین اور شیخ علاء الدین سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مشائخین کی صحبت میں رہتے تھے۔ جیسے جیسے آپ پر درویشی کا غلبہ ہوتا گیا، ویسے ویسے آپ کا دل سلطنت کے کاموں سے اچاٹ ہوتا گیا، اور جب وقت آ گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی اور فرمایا، اگر طلب مولا ہے تو سلطنت سے دستبردار ہو جا، اور جلدی سے جلدی ہندوستان پہنچ کر شیخ علاء الدین بنگالی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو، وہ تجھے خدا رسیدہ کر دے گا۔ بس آپ نے اسی وقت تمام کاروبار سلطنت سلطان محمود کے حوالے کیا اور اپنی والدہ خدیجہ بیگم کی خدمت میں حاضر ہو کر سفر کی اجازت چاہی۔ آپ کی والدہ بھی اسی ساعت کی منتظر تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے فرزند دلبند، تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اشارہ غیبی نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے گھر فرزند ہوگا جس کے نور ولایت سے تمام جہان منور ہوگا۔ خدا کا شکر و احسان ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے روحانی سفر کا آغاز کرو اور جلد سے جلد اپنی منزل کو پالو۔ میں نے اپنے تمام حقوق بخش کر تمہیں حق کے سپرد کیا۔ تب آپ نے اپنے سفر ہند کا آغاز فرمایا اور سب سے پہلے اوس شریف تشریف لے آئے، جہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ الرحمہ کی صحبت بابرکت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کیے۔ بعد میں وہاں سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لائے اور خواجگان چشت کے مزارات عالیہ کی زیارت کی اور بنگال کی جانب چل پڑے۔ حضرت شیخ علاء الدین بنگالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے آنے کی خبر ہو گئی تھی،
تو آپ نے اپنے تمام مریدین کے ہمراہ خانقاہ کے دروازے پر ہی حضور مخدوم سمنا کا استقبال کیا اور مرید فرمایا۔ حضرت شیخ علاء الدین بنگالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آپ نے بہت سی ریاضتیں اور مجاہدات کیے ہیں، اور جب آپ کی تکمیل ہو گئی تو شیخ علاء الدین نے آپ کو جہانگیر کا خطاب عطا کیا اور اپنا خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا اور جونپور کی جانب روانہ کر دیا۔ جونپور کے سفر میں وہاں کے علماء و فضلاء سبھی آپ سے ملنے آئے، لیکن دوران گفتگو جب خلفائے راشدین کا ذکر شریف آیا تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر نے اپنی ہی تصنیف کردہ ایک رسالہ ان لوگوں کو دکھایا جس میں خلفائے راشدین کی مدح سرائی کی گئی تھی، لیکن امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مدح میں چند جملے زیادہ تھے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے آپ سے بحث شروع کر دی۔ ہر چند آپ نے انہیں قائل کرنا چاہا کہ اس میں شیخین کی تنقیص نہیں ہوتی، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ ایک مقامی مفتی سید خان نے بھی حضرت کی حمایت میں ان لوگوں سے کہا کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی نسبت سید اشرف نے حضرت علی کی مدح زیادہ کی ہے، تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ اعتراض تو جب ہوتا کہ یہ خود سید نہ ہوتے، اگر سید ہونے کے ناطے کوئی اپنے جد و پدر کو عالی مرتبت کہے تو کوئی بات نہیں، اور پھر اپنی بات معتبر کتاب کے حوالے سے ثابت بھی کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت مخدوم سمنا نے انہیں 4 عالم و فاضل بیٹے ہونے کی بشارت دی، اور مستقبل میں ایسا ہی ہوا۔ مفتی سید خان رحمت اللہ علیہ کے 4 بیٹے ہوئے جو بڑے عالم و فاضل ہوئے، اور منافقین مبتلائے بلا ہوئے۔ بعد میں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر حضور مخدوم سمنا کی بات کی تائید و حمایت فرمائی۔ تب وہ سبھی آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور تائب ہو گئے۔ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جونپور سے ظفر آباد تشریف لائے۔ یہاں بھی آپ کی کرامات کا چرچا ہونے لگا۔ منکرین اولیاء آج ہی کا عالمیہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدبخت ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، لیکن ہر زمانے میں ان کا منہ کالا ہوا ہے اور یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ ظفر آباد میں بھی چند ایسے ہی منکرین اولیاء نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو آزمانے کی سوچی، اور اپنے ہی ایک ساتھی کو زندہ کفن میں لپیٹ کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ نماز کے بعد وہ آدمی اٹھ بیٹھے اور حضرت کو سلام کہے اور کہے کہ آپ تو بڑے کراماتی ہیں، مجھ مردے کو زندہ کیا، اور اس طرح ہمیں ہنسی کا موقع مل جائے گا اور حضرت کی خوب رسوائی ہوگی۔ لیکن منافق کیا جانتے تھے کہ عزت تو ساری اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہے، بس منافقوں کو اس کی خبر نہیں۔ حضور مخدوم سمنا کو پہلے ہی اپنے نور باطن سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مسخرہ پن کرنے آئے ہیں، تو آپ نے پہلے تو انہیں منع کیا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے۔ تب آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوران نماز جب وہ شخص پروگرام کے مطابق نہ اٹھا تو ساتھیوں نے قریب جا کر دیکھا تو اسے سچ مچ مردہ پایا۔ اب تو سبھی حواس باختہ ہو گئے اور حضرت کے پیروں میں گر کر معافی چاہنے لگے۔
حضرت نے بھی انہیں معاف کیا اور اپنی چشمے کرم سے اس مردہ شخص کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خود بھی تائب ہو گیا۔ حضرت کی اس کرامت کا شہرہ دور دور تک ہو گیا اور لوگوں کی بھیڑ آپ کے پاس جمع ہونے لگی۔ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ دنوں بعد آپ کی چوچھا مقدسہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر ایک جوگی رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے جادو کے زور سے ہوا پر چلا کرتا تھا۔ مخلوق خدا اس جوگی سے نہایت پریشان رہا کرتی تھی۔ وہ جوگی بھی حضرت کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے بفضلہ تعالی اسے بری طرح شکست دی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوا اور حضرت کا مرید ہوا۔ آپ نے اس جوگی کی مڑھی یعنی مکان میں اپنی خانقاہ بنائی اور ایک باغ بھی لگایا اور اس باغ کا نام روح آباد رکھا۔ پہلے یہ علاقہ روح آباد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ پھر آپ سیاحت کے لیے نکل پڑے۔